نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ٹیپا سلطان کی اس عظیم جامع مسجد میں ہم درس عرفان قرآن کی اس بابرکت باسعادت اور روحانی نشست میں حاضر ہیں. آج کے اس درس عرفان قرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، اس محلہ میں بسنے والے جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو. مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ کافی عرصہ کے بعد بحمدہ تعالی ماہانہ درس عرفان قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے آج کے درس عرفان قرآن کا موضوع جو چنا ہے وہ ہے حقوق قرآن. آج کے درس عرفان قرآن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پاک کلام کے ہم پر حقوق کیا ہیں. اس کی آواز اور کلیئر، بیس بالکل کلیئر کریں، ایکو ختم کرتے بالکل. تو سامعین محترم، آج کے درس عرفان قرآن کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورۃ الفاتر کی آیہ کریمہ نمبر 32 ہے. 22واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 35 ہے اور آیہ کریمہ کا نمبر 32 ہے. مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب، اور پھر ہم نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے وارث بنا دیے.
اللہ رب العزت وراثت قرآن کا ذکر کرنے لگا ہے۔ مالک فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے وارث بنا دیے۔ گویا رب کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ یہ قرآن یہ ایک عظیم ایسی عرفہ کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم نے اس کے ورثاء کا بھی انتخاب کر دیا ہے۔ آواز کلیئر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مالک کائنات ورثاء قرآن کا ذکر کر رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے وارث کون ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا، جن کا انتخاب کر لیا، ان کو ہم نے اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب ذہن پھر سوال کرتا ہے کہ مالک کائنات کے بندے تو اربوں ہیں، اربوں انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو پھر رب کائنات نے کن کا انتخاب کیا؟ کون سے لوگ چنے گئے؟ تو آئمہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ جن کو تاجدار کائنات کا کلمہ نصیب ہو گیا، جن کو آقا علیہ السلام کا امتی بننا نصیب ہو گیا، جن کو حضور کی غلامی نصیب ہو گئی، وہ جو آقا کی غلامی میں آئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ادھر رب کائنات نے ان کو تاجدار کائنات کا کلمہ عطا کیا، ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن کی وراثت بھی عطا کر دی، ان کو قرآن مجید فرقان حمید کا وارث بنا لیا۔ پھر آگے رب کائنات فرماتا ہے کہ جو قرآن کے وارث ہو گئے اب ان کی 3 اقسام ہیں۔ ورثائے قرآن کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، وہ میرا اللہ بیان فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ورثاء تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ورثاء وہ ہیں جو درمیانی درجے میں ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ورثاء قرآن وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ آئیے اب غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا شمار کس طبقہ میں ہوتا ہے؟ تاجدار کائنات کا کلمہ تو نصیب ہوا، حضور کی غلامی میں آ گئے، ایمان اور اسلام نصیب ہو گیا تو قرآن کے وارث بن گئے۔ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب قرآن کے وارث تو ہیں، لیکن آگے سوچنے والی بات کون سی ہے کہ کیا ہمارا شمار ظالموں میں ہوتا ہے یا مقتصدین میں ہوتا ہے یا سابقوں بالخیرات میں ہوتا ہے؟ اب آئیے غور کریں کہ یہ تینوں ٹرمز اللہ رب العزت نے استعمال کی ہیں، ظالم، مقتصد اور سابقوں بالخیرات۔ ان اصطلاحات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ظالم کون ہے؟ جو میرے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، آئمہ علوم القرآن بیان کرتے ہیں کہ ظالم وہ ہیں جن کو قرآن کا وارث ہونا تو نصیب ہو گیا لیکن زندگی گزر رہی ہے کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔
اللہ نے ان کو قرآن کا وارث تو بنا دیا، لیکن وہ اللہ کے کلام سے رہنمائی نہیں لیتے، اللہ کے قرآن کے قریب نہیں جاتے، قرآن مجید کا علم اور فہم حاصل نہیں کرتے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، نہ قرآن کی زیارت کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ فہم لیتے ہیں، نہ رہنمائی لیتے ہیں۔ ایک بار کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں تو شامل ہو گئے، اس کے بعد نہ مسلمانوں جیسا عمل ہے، نہ مسلمانوں جیسا شیوہ ہے، نہ مسلمانوں جیسا کردار ہے۔ کلمہ پڑھ کر وارث تو بن گئے، لیکن ہیں درجہ ظالم پر۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ مقتصد، درمیانہ طبقہ۔ یہ طبقہ وہ ہے جو کبھی کبھی ضرورت کے پیش نظر قرآن کو کھول لیتا ہے، کبھی کوئی مشکل آ گئی تو کہا کہ قرآن پڑھ لو، کبھی کوئی کام اڑ گیا تو کہا قرآن کی تلاوت کر لو، کوئی حادثہ دیکھ لیا تو کہا قرآن کو پڑھ لو۔ وہ طبقہ جو مجبوری میں قرآن کے قریب آتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، وہ مقتصد ہے۔ اور تیسرا طبقہ سابقم بالخیرات، وہ طبقہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا، آئے ہائے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یہ اللہ کے بندوں کا وہ طبقہ ہے جو صبح و شام اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑ کے رکھتے ہیں، جو دن رات اللہ کے کلام سے جڑے رہتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کے کلام سے جڑے رہتے ہیں۔ یہ ہر روز اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس سے فہم بھی لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے کلام، اللہ کے احکامات اور اللہ کے فرامین کے مطابق استوار کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط کر لیا ہے، یہ طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے۔ آئیے اب اپنے آپ کو خود سوچیں اور اپنے بارے میں ہم فیصلہ خود کریں کہ ہمارا شمار کس کھاتے میں۔ کیا ہم قرآن مہینے مہینے گزر جائیں تو اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم کلام مجید صرف مجبوری میں پڑھتے ہیں، یا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا پختہ ہے کہ جب تک ہر روز قرآن کی زیارت نہ کر لیں دل کو سکون نہیں آتا؟ اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اس قرآن کا وارث تو بنا دیا، لیکن اب وراثت کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی جوان یہ سوچ رہا ہو کہ علامہ صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید کے ہم وارث ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہم تک وراثت میں پہنچا ہے، تو کوئی جوان سوچ سکتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ وراثت میں ہمیشہ خزانے بانٹے جاتے ہیں، وراثت میں ہمیشہ مال اور جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بھی ہمیں وراثت میں پہنچا ہے۔ تو کیا اس قرآن میں بھی کوئی خزانہ ہے؟
یا کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ تو سامعین محترم جان لیں، دنیا کے وہ سارے خزانے، اموال دنیا، جائیداد، مال، پیسہ، دولت، ڈالر، وہ دنیا کے سارے خزانے وہ عارضی ہیں۔ یہ قرآن اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ اور اتنا بڑا خزانہ ہے، باقی سارے خزانے مٹ جائیں گے۔ یہ قرآن ایسا خزانہ ہے جو یہاں بھی تابندہ رہے گا، قیامت کا دن آ جائے گا تب بھی قرآن زندہ رہے گا۔ پھر اگر کوئی اس لفظ وراثت کو صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھے کہ دنیا کا جو خزانہ مال و متاع ملتا ہے اس سے تو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑیں تو کیا فائدہ ملے گا؟ تو سامعین محترم، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ یہ قرآن اتنی عرفہ اور اعلیٰ کتاب ہے، اس کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو جائے اس دنیا میں بھی نفع ہی نفع ہے، قبر میں بھی نفع ہے، یوم قیامت بھی نفع ہے۔ اب اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے دنیا میں کیا فائدہ ہے، اس پر سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام کا فرمان کوٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، آئے ہائے، تم میں بولیں گے سب سے بہتر وہ ہے۔ اب سامعین غور کریں، ہم جو دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں یہی سوچ ہے نا کہ میں سب سے بہتر بن جاؤں۔ ہم پڑھائیاں اس لیے کرتے ہیں کہ میں کیا بن جاؤں؟ بہتر بن جاؤں۔ ہم نوکریاں اس لیے کرتے ہیں کہ میں سب سے بہتر بن جاؤں۔ ہم بڑے بڑے گھر اسی لیے بناتے ہیں کہ میں سب سے بہتر بن جاؤں۔ ہم نئے کپڑے، جابز، کاروبار، خاندان، کام، بڑے بڑے کوٹھیاں اور بنگلے، یہ سارا کچھ اسی لیے کرتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے بہتر نظر آؤں۔ تاجدار کائنات نے اصول دے دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرما دیا سن لو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اب سامعین، سب سے پہلے تو اس تناظر میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آقا علیہ السلام کے کلمات کی کوئی ہماری نظر میں اہمیت ہے؟ اگر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے نزدیک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور الحمدللہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے تو افضل و بہتر بننے کا فنڈامنٹل اصول دے دیا۔ تاجدار کائنات نے تو بہتر بننے کا اصول عطا کر دیا، اور جب بہتر بننے کا اصول عطا کیا اب اس میں یوم قیامت کی قید نہیں لگائی کہ اگر کوئی کہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا تو قیامت کے دن بہتر نظر آئے گا۔ قیامت کے دن تو وہ بہتر نظر آئے گا، لیکن جب حضور نے خیرکم فرمایا ساتھ یوم قیامت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو مطلق بیان کیا کہ جو انسان بھی اپنا تعلق، اپنا رشتہ اس کلام سے مضبوط کر لے گا، جو سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے گا، وہ یہاں بھی سب سے بہتر ہوگا، قیامت کے دن بھی وہی بہتر ہوگا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس طرح جڑے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے۔ اب آئیے سامعین محترم غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر حقوق کیا ہیں، تو یاد رکھتے ہوئے جائے اللہ کے کلام کے ہم پر کم از کم 7 حقوق ہیں۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کم از کم 7 حقوق ہیں۔ آج کے درس عرفان القرآن میں اگر وہ حقوق ہم یاد بھی کر گئے تو آج کے درس قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ حقوق کیا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن۔ کیا؟ ایمان بالقرآن۔ دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن۔ تیسرا حق ہے تلاوت قرآن۔ چوتھا حق ہے سماع قرآن۔ پانچواں حق ہے فہم اور تدبر قرآن۔ چھٹا حق ہے عمل بالقرآن، اور 7واں حق ہے تبلیغ قرآن۔ یہ 7 حقوق ہیں ہر مسلمان پر اللہ کے کلام کے۔ آئیے اب وقت میں رہتے ہوئے ان 7 حقوق کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن۔ یہ 7 تھوڑا دہراتے رہیں گے، کیا ہے؟ ایمان بالقرآن، اللہ کے کلام پہ ایمان لانا۔ اور ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے کلام پہ ایسا ایمان لایا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے چاہا۔ رب کائنات نے آغاز میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو گویا ہمارا ایمان اس قرآن پر، اس کتاب پر اتنا پختہ ہو جائے کہ ہمارا ذہن یہ قبول کر لے کہ اس قرآن میں رب کائنات نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ قیامت تک بھی اگر سائنس اس سے کچھ تضاد رکھتی رہے تو جو سائنس نے کہا وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، لیکن جو قرآن میں آ گیا وہ کل بھی سچ تھا، یوم قیامت آ جائے گا تب بھی وہی حق رہے گا۔ جو قرآن میں آ گیا وہی حق اور سچ ہے۔ اور آج کے اس سائنس کے دور میں ان کلمات کا ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ ہماری نوجوان نسلیں سائنس کی طرف راغب ہیں۔ ہمارے نوجوان کبھی میڈیکل سائنس کو پڑھتے ہیں، کبھی کمپیوٹر سائنسز کو پڑھتے ہیں، کبھی کیمسٹری، فزکس، بائیو کو پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات سائنس کوئی ایسا نظریہ دیتی ہے جو ظاہراً قرآن کے ساتھ متضاد نظر آتا ہے، لیکن ہمارے جوانوں کا ذہنی جھکاؤ چونکہ سائنس کی طرف ہوتا ہے، اس لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں رب نے کچھ اور کہا اور سائنس کچھ اور بتا رہی ہے۔ لہذا انسانوں کے، جوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں، اس لیے وہ جوان جو سائنس کو پڑھتے ہیں اور سائنس کی طرف میلان رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لیں کہ سائنس کا جو نظریہ کل تھا آج وہ بدل چکا، جو آج ہے
وہ کل بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو نظریہ کل تھا آج بھی وہی ہے، کل یوم قیامت آ جائے گا تب بھی قرآن کا نظریہ کوئی بدلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ سائنس جو ترقی کرتی جائے گی، سائنس جو نقطہ کمال پہ جائے گی، سائنس خود یہی نظریہ پیش کرے گی اور یہی بتائے گی کہ جو قرآن نے کہا تھا وہی سچ نظر آ رہا ہے۔ اس پر میں صرف چند جملے دیتا ہوں۔ سائنس کا کبھی نظریہ تھا کہ آسمانوں سے اوپر نہ کوئی شے جا سکتی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے۔ آسمانوں کو سائنس ٹھوس کہتی تھی، اور سائنسدانوں کا نظریہ تھا کہ اوپر نہ کوئی شے جا سکتی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ آج کے سائنسدانوں کا یہ نظریہ بدل چکا ہے، اسی لیے خلائی شٹلز ہواؤں، کہکشاؤں، فضاؤں کا سفر کرتے کرتے آسمانوں تک جا رہی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا نظریہ پہلے دن سے یہ تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سائنس کا نظریہ تھا آسمانوں سے اوپر کوئی شے نہ جا سکتی ہے نہ واپس آ سکتی ہے، لیکن قرآن کا نظریہ واضح تھا کہ تاجدار کائنات شب معراج مصطفیٰ زمین کو چھوڑ کر، کہکشاؤں کو چھوڑ کر، فضاؤں کو چھوڑ کر، سب کو نیچے چھوڑ کر میرے مصطفیٰ آسمانوں پہ پہنچے، ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے، میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، میرے مصطفیٰ عرش اولیٰ پہ پہنچے۔ قرآن کا نظریہ کل بھی تھا کہ کوئی میٹر، کوئی شے آسمانوں سے اوپر جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ اس وقت سائنس نہیں مانتی تھی، آج سائنس ماننے پر مجبور ہو گئی کہ جو نظریہ قرآن کا تھا وہی حق تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اسی طرح سامعین محترم، چونکہ آپ پڑھے لکھے احباب نظر آ رہے ہیں، آج سائنس کا نظریہ ہے کہ اس کائنات کی ابتدا بگ بینگ تھیوری سے ہے۔ سائنٹسٹ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس کائنات ارضی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بولیں گے بگ بینگ تھیوری۔ جو اساتذہ ہیں، جو پڑھے لکھے احباب ہیں، سارے جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے سیارے ٹوٹتے ہوئے الگ الگ اپنے اپنے فاصلوں پر چلتے گئے، زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے۔ آخر کار زمین جب سورج سے اتنے فاصلے پر آ گئی کہ یہاں زندگی ممکن ہوئی تو انسان کے بسیرے کا یہاں پہ ممکن ہونا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کائنات کی ابتدا بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا ہے، اور کہاں بیان کیا آپ سارے جانتے ہیں، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے، اس ترجمہ عرفان القرآن کو پڑھیں۔ مالک کائنات فرما رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں ایک دھماکے سے پوری کائنات کو وجود بخشنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں ایک زوردار دھماکے سے
اس کائنات کو وجود بخشنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے الفلق، یہ لفظ فلک کے اندر بگ بینگ تھیوری کا تصور موجود ہے۔ گویا نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پہ پہلا حق کیا ہے؟ بولیں گے ایمان بالقرآن۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ تو قرآن پہ ایمان ایسے لایا جائے کہ یقین اتنا پختہ ہو کہ جو قرآن میں ہے بس وہی حق ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پہ دوسرا حق محبت و ادب قرآن۔ قرآن مجید سے محبت کی جائے اور اس کا ادب کیا جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا ادب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی اعلیٰ اور اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کو چھونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ پھر اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ اب یہ نکتہ بڑی اہمیت والا ہے۔ اس کے اندر تلاوت سیکھنے سے لے کر تلاوت قرآن کو زندگی کا حصہ بنانے تک یہ سارے مراحل شامل ہیں۔ تلاوت قرآن سیکھنے سے لے کر تلاوت قرآن کو زندگی کا حصہ اور معمول بنانے تک۔ اب تلاوت قرآن کا سیکھنا کیا ہے؟ سامعین محترم، یہ الفاظ بڑی لطافت کے ساتھ سمجھنے والے کہ ہم تلاوت قرآن کیسے سیکھتے ہیں۔ پاکستان میں 90% سے زائد قرآن پاک کو سیکھنے والے اور سکھانے والے قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ مجہول پڑھتے ہیں۔ مجہول سے مراد یہ کہ وہ اردو کے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اردو کے طریقے سے پڑھنا کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہم میں سے کثیر لوگوں نے قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا تو ہم نے الف بے تے سے کر کے پڑھا۔ اسی طرح جب کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا حقیقتاً یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی میں اترا ہے یا اردو میں؟ عربی میں۔ تو عربی حروف تہجی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خا۔ جس نے بھی قرآن مجید کو الف بے تے سے کر کے پڑھا ہے اس نے مجہول پڑھا ہے۔ اگر زندگی موقع دے رہی ہے، زندہ ہیں، کوشش کریں کہ کسی ایسے استاد کے پاس بیٹھیں جو قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھا دے۔ معروف پڑھنا سیکھیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے کا سارا قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے اگر الف با تا پڑھنا آ گیا تو سارا قرآن آ گیا، کوئی مشکل نہیں۔ اگر حروف تہجی آ گئے تو سارا قرآن آ گیا۔ پھر جب ہم اس کو مجہول پڑھتے ہیں تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ بعض اوقات تو سامعین محترم ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے بیٹھتے تو ہیں ثواب لینے کے لیے۔ کیا کرنے بیٹھتے؟ ثواب لینے کے لیے،
لیکن الٹے گناہ اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں اور دوسری کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن خفی وہ ہے چھوٹی غلطی جس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی، اگر قرآن پڑھتے ہوئے بڑی غلطیاں کر دیں تو معنی بدل جاتا ہے، جب معنی بدل جاتا ہے تو پھر ثواب نہیں گناہ ملتا ہے۔ بھئی آپ اندر ہی اندر مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں کیڑے کھاتے ڈال دیے؟ کئی لوگ شاید سوچ کے آئے ہوں گے کہ بڑا کوئی دھماکے دار خطاب سن کے آئیں گے، واہ واہ ملے گی کرتے آئیں گے، اٹھ جائیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ اگر صرف واہ واہ لینی ہو، جیبوں سے پیسے نکلوانے ہو تو پھر موضوعات اور ہوتے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، آپ کی جیبوں میں جو ہے وہ سلامتی سے آپ گھر لے جائیں۔ ہماری غرض صرف اس سے ہے کہ اگر آئے ہیں تو قرآن کا کیا سیکھ کے جائیں گے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں، میرا موضوع الگ ہے۔ تو لحن خفی اور لحن جلی، لحن خفی پر پکڑ نہیں، اگر لحن جلی بڑی غلطیاں کریں تو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اب وہ لحن جلی کیسے کرتے ہیں؟ جب حروف تہجی کو آپ پڑھتے ہیں تو کئی حروف ایسے ہیں جب ان کو ادا کرتے ہیں تو ان کی ساؤنڈز، ان کی آواز قریب قریب ہے۔ مثلا تا، الف با تا، آگے جا کے دیکھیں تو تو، جس کو توئیں زوئیں اردو میں کہتے ہیں، تا اور تو، جس کو ادائیگی کی سمجھ نہیں ہے، جو تا کو تو بنا دے اور تو کو تا بنا دے، اس نے لحن جلی کر دی، حرف سے حرف بدل گیا۔ اسی طرح حروف صفیریہ ہیں، سین، صاد، اگر ان کے ادا کرنے میں حرف بدل گیا تو غلطی ہو گئی۔ ہا اور ہاں، اگر حرف بدل گیا تو غلطی ہو گئی۔ اب صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کتنی غلطی ہوتی ہے۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ جو ہا ہے، اس کو ہا حلوائی والی یا حلوہ والی کہتے ہیں، اگر اس ہا کی جڑا ہا بول دیا، یعنی پڑھنا تھا ہا الحمد، پڑھ دیا الحمد، معنی میں کتنا فرق ہے یہ سمجھیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، ترجمہ ہے اس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اس کو حمد بول دیا، الحمد معاذ اللہ، تو حمد کا معنی ہے تمام پھٹے پرانے کپڑے، چیتھڑے۔ اب غور کریں، کیا دل کرتا ہے کہ ترجمہ مکمل کر لیں؟ اگر الحمد بولا تو اب ترجمہ بنے گا معاذ اللہ سارے پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ تو اب بتائیں کیا ثواب کمایا یا گناہ اکٹھا کیا؟ اس لیے یہ راز سمجھا کر میں آپ تمام احباب سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تلاوت قرآن، یہ قرآن کا ہر مسلمان پہ حق ہے، لیکن تلاوت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس نے قرآن کو صحیح سیکھا ہوگا، جس کو زندگی میں اس سے پہلے موقع نہیں ملا۔ مجہول پڑھتا ہے، الف بے تے سے کر کے پڑھا تھا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں، تو وہ کوشش کرے، کسی استاذ کو، کسی قاری کو تلاش کرے، اس کے پاس بیٹھ کر مخارج اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اب تو پریکٹیکل لائف میں آ گئے،
استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھنے سے شرم آتی ہے یا وقت نہیں ملتا، اور کوئی بزرگ کہے کہ اب تو بابا ہو گیا اب کیسے پڑھوں گا، تو جوانوں کے لیے تو اتنا کہوں گا کہ اگر پریکٹیکل لائف میں اتر چکے ہیں، جابز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو سامعین محترم اس کے باوجود اگر غور کریں ہر روز کتنے گھنٹے ہم موبائل پہ لگا دیتے ہیں۔ اوسطاً پاکستان کا ہر جوان ہر روز کم از کم 4 سے 6 گھنٹے موبائل پہ لگاتا۔ اسی موبائل کو لیں، یوٹیوب پہ جائیں، درجنوں اچھے اچھے قراء کی آواز میں تلاوت قرآن موجود ہے، اسباق قرآن موجود ہے، پہلے سبق سے لے کر آخری سبق تک سارے کے سارے اسباق تجوید موجود ہے، مخارج کے اسباق موجود ہیں۔ اگر دل آ جائے قرآن سیکھنے پر پھر مشکل نہیں، گھر بیٹھ جائیں، نیت اور ارادہ پختہ کریں، ہر روز آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے تک کسی اعلیٰ کاری کی آواز میں سیکھنا شروع کریں، 1 مہینہ نہیں لگے گا قرآن درست ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بزرگ کہیں کہ میں بابا ہو گیا اب سیکھا نہیں جاتا، مرنے کے قریب ہوں، تو سامعین محترم جو انسان اپنی پچھلی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے اللہ اسے ثواب زیادہ دیتا ہے، اللہ اسے اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور جو قرآن کا طالب علم ہو کر قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا گیا، یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، یہ قرآن قبر میں بھی اس کا سہارا بن جائے گا، یوم قیامت بھی پڑھنے والے کا سہارا بن جائے گا۔ اس لیے آئیے کہ آج نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی طرف آنا ہے۔ جب سیکھ لیا، پڑھنا آ گیا، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا حق ہے سماع قرآن، قرآن مجید کا سننا اور قرآن کی آواز، ترنم، صوت، اس کے اندر وہ پیار ہے، وہ محبت ہے کہ جو قرآن کو سنتا جاتا ہے مست ہو جاتا ہے۔ غور تو کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز قرآن کی کچھ آیات کو سنتے ہوں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آواز تو اتنی عظیم ہے کہ جو انسان قرآن کو سنتا ہے اس کی الفاظ کی سماعت سے دل نرم ہو جاتے، دل نرم ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، اور جس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا رب کائنات نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا حق کیا ہے؟ سماع قرآن، قرآن کا سننا۔ پھر قرآن مجید کا پانچواں حق ہے فہم قرآن، قرآن مجید کا ترجمہ، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ اور سامعین محترم یہ نقطہ بھی آج یاد رکھتے ہوئے جائیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ شاید ہم نے اسے خود مشکل بنا لیا یا لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بڑا مشکل ہے، جبکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ آئے ہائے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن آسان کر دیا۔
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کیا کر دیا؟ یار ساتھ بولیں تھوڑا سا، آسان کر دیا۔ تو جب کلام کرنے والا خود فرماتا ہے کہ قرآن آسان ہے تو پھر ہمیں اسے مشکل سمجھنا چاہیے یا آسان؟ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھئی ہمارے علماء تو 8 سال مدارس میں لگاتے ہیں پھر بھی انہیں سیدھا ترجمہ نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ اور کوئی جوان شاید کہے کہ علامہ صاحب ہم نے تو ساری زندگی یہی سنا ہے کہ مشکل ہے، اور آپ ایک جملے میں کہتے ہیں کہ آسان ہے۔ تو سامعین محترم، میرا چیلنج ہے، قرآن مشکل نہیں آسان ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ میں وقت کم ہے، موضوع الگ ہے، میں صرف قرآن آسان یہ راز سمجھانے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کل الفاظ کم و بیش 80,000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80,000 جو بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ آئے۔ ان الفاظ کو اگر آپ تقسیم کریں 3 حصے ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اس پورے قرآن مجید میں کم و بیش 50% اسم ہے، کم و بیش 50% بولیں گے اسم ہے، اسم ہے۔ اس سے آگے بڑھے تقریباً 30% فعل ہے اور تقریباً 20% حرف ہے۔ ایک مہینے کے اندر، اگر میرے پاس وقت ہو ادھر ٹھہروں میں، ایک مہینے کے اندر 50% قرآن پاک کا ترجمہ آپ لوگوں کو زبانی یاد کروا سکتا۔ وہ کیسے؟ صرف اسماء یاد کر لیں۔ کیا؟ اسماء، اسم۔ اب جو اسماء ہیں، ناؤن، نام، قرآن مجید کے اندر 50% کم و بیش اسماء ہیں، ناؤنز ہیں، نام ہیں۔ اگر ان ناموں کو نکال کے دیکھیں، صرف اس میں اللہ، اس میں جلالت، صرف اس میں جلالت قرآن مجید میں کم و بیش 2700 بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام پاک قرآن مجید میں 2700 بار آیا، تو اب 80,000 میں سے 2700 تو نکل بھی گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اسی کو پڑھیں تو کم و بیش 3000 سے زائد اسماء آپ کو یاد ہے۔ 3000 سے زائد۔ لفظ اسم قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ اس میں جلالت قرآن مجید میں 2700 بار کے قریب آیا ہے۔ اسی طرح لفظ رحمان، الرحیم، یہ بھی سینکڑوں بار آئے ہیں۔ تو صرف بسم اللہ کے اندر آپ نے کم و بیش 3500 سے لے کر 4000 قرآن پاک کے الفاظ سیکھ لیے۔ تو اب غور کریں، لفظ اسم کا معنی کیا ہے؟ نام۔ اللہ، اللہ رب العزت کا نام پاک ہے۔ الرحمن معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ الرحیم کیا معنی ہے؟ ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو اب ان تمام چاروں الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ صرف 4 الفاظ قرآن مجید میں کم و بیش 3500 سے لے کے 4000 بار آئے۔ اب بتائیے قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، رشتہ مضبوط کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا 5واں حق فہم قرآن۔
اگر اس انداز سے بھی نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے، موقع نہیں ملتا، تو سامعین محترم یہ عرفان القرآن تو ہاتھوں میں ہے، آسان ترین ترجمہ قرآن اٹھائیں، آیہ کریمہ تلاوت کریں، ساتھ ترجمہ پڑھتے جائیں اور غور کریں کہ ہمارا مولا ہمیں کہتا کیا ہے، ہمارا مالک ہمیں فرماتا کیا ہے۔ اور عرفاء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا کریں جیسے محبوب کا خط پڑھا جاتا ہے، جیسے محبوب کا بولیں خط پڑھا جاتا ہے۔ اور محبوبوں کا خط کیسے پڑھا جاتا تھا؟ جو خط کا دور رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی یار کا، دوست کا، سجن کا خط آ جاتا، اگلا خط پتہ نہیں مہینے بعد آنا تھا، خط نکالا، ایک بار پورا پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ یار نے کیا کہا ہے، لیکن پھر دل نہیں بھرا، ابھی گھنٹہ نہیں گزرا، خط پھر نکال لیا، پھر ایک ایک سطر کر کے پڑھنے لگے، پھر پڑھ کے رکھا، ابھی دوسرا دن نہیں آیا، کہا دل پھر اداس ہے، پھر خط نکالا، پھر پڑھنے لگ گئے۔ ایک ایک دن میں درجن درجن بار یار کے خط پڑھے جاتے تھے، ساجن کے خط پڑھے جاتے تھے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، اس قرآن کو یوں پڑھو جیسے کبھی محبوب کا خط پڑھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کر کے، ایک ایک کلمہ کر کے، ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک سطر کر کے پڑھتے جاؤ، پھر ترجمہ پڑھو، پھر غور کرو کہ ہمارا مولا ہمیں کہتا کیا ہے، ہمارا رب ہمیں فرماتا کیا ہے۔ جب پڑھیں گے تو پھر راز کھلتے جائیں گے، کہیں پہ رب کائنات، تاجدار کائنات کی زلفوں کا ذکر کرتا ہوگا، کہیں پہ رب کائنات والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر کرتا ہوگا، کہیں پہ رب کائنات تاجدار کائنات کے علم نشرح کے سینے کا ذکر کرتا ہوگا، کہیں پہ رب کائنات ید اللہ فوق ایدیہم فرما کر محبوب کے دست اقدس کا ذکر کرتا ہوگا، کہیں پہ رب کائنات وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما فرما کر محبوب کے فعل کا ذکر کرتا ہوگا، کہیں پہ رب کائنات تاجدار کائنات کے آنے کا ذکر کرتا ہوگا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کبھی محبوب کی آنکھیں اٹھانے کا ذکر کرتا ہے، کبھی محبوب کے چہرہ پھیرنے کا ذکر کرتا ہے، کبھی محبوب کی بیان توحید کا ذکر کرتا ہے، کبھی تاجدار کائنات کے مکہ کی سرزمین پر وحدانیت کے اعلان کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر رب کائنات محبوب کے لیٹنے کا، آرام کرنے کا، کملی اوڑھنے کا ذکر کرتا ہے۔ ارے دیکھتے جاؤ، یہ سارا قرآن کہیں پہ زلف مصطفیٰ کا ذکر، کہیں پہ چہرے والضحیٰ کا ذکر، کہیں پہ عینین مصطفیٰ کا ذکر، کہیں پہ دست مصطفیٰ کا ذکر۔ ارے کلام تو خدا کا ہے، ذکر سارے کا سارا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ اگر اس قرآن سے جڑ گئے تو پھر راز کھلیں گے کہ مالک کائنات فرماتا کیا ہے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں کچھ نہ کچھ تو ارادہ اور نیت کرتے جائیں، اگر صرف آ کر بیٹھ کے چلے ہی جانا ہے تو پھر سامعین محترم کیا فائدے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پھر چھٹا حق ہے عمل بالقرآن،
کہ قرآن مجید کو پڑھ کر جو سمجھ آئی پھر اس پہ عمل کیا جائے. اور ساتواں حق ہے جب عمل کے درجے تک پہنچ گئے پھر ابلاغ قرآن، تبلیغ قرآن. پھر آئیے سب مل کے اپنی نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑے، اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑے. اور اس کے لیے سامعین محترم تحریک منہاج القرآن نے مسلسل کئی سالوں سے تعلق بالقرآن کے لیے کئی ٹولز اپنائے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر، صرف پاکستان نہیں، روئے زمین پر وہ تحریک جو منظم انداز میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی خدمت کر رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پر خدمت قرآن جس کی اون کی جا چکی ہیں، ریکوگنائز کی جا چکی ہیں، اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. چھپی ہوئی نہیں ہے. صرف پاکستان میں یہ دروس عرفان القرآن جس میں آج آپ بیٹھے ہیں، کم و بیش 400 سے زائد مقامات پر ہر مہینے یہ دروس عرفان القرآن کے نشستیں اسی طرح منعقد ہوتی ہیں، جن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آتے. مساجد کے اندر، میرج ہالز کے اندر، مارکیز کے اندر یہ بڑی بڑی نشستیں ہر مہینے منعقد ہوتی ہیں. اور حضور شیخ الاسلام کے شاگرد پورا مہینہ صرف خدمت قرآن کے لیے آن روڈ ہوتے ہیں. اسی کی ایک یہ کڑی کہ الحمدللہ یہاں پر بھی نئے انداز سے، نئے جوش و جذبے سے ماہانہ درس عرفان القرآن کا آغاز ہو گیا. اور اسی خدمت قرآن کی ایک اور کڑی جو بڑی آسان ہے، تعلیمی مراکز علم. یہ 1 سال کے لیے ایک کورس ترتیب دیا گیا ہے، تعلیمی مراکز علم. اور یہ کورس ترتیب دینے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آئیے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑیں. ہمیں تو ابھی تک قرآن سیدھے انداز سے پڑھنا بھی نہیں آتا. دیگر اسباق اور چیپٹرز بھی اس میں موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کورس کا مقصد نسلوں کو سنوارنا ہے اور نسلوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے. پورے پاکستان میں کم و بیش 25,000 مراکز علم قائم ہونے جا رہے ہیں. کتنے؟ 25,000 مراکز علم کم و بیش قائم ہونے جا رہے ہیں، جن کا اجراء اسی ماہ جون سے ہو جائے گا، جس کے لیے باقاعدہ 1 سال کا کورس ترتیب دیا جا چکا. 1 ہفتے کے بعد اس کا ایک لیکچر ہوگا. عمومی طور پہ جو پلان کیا گیا ہے 1 ہفتے کے بعد اس کا ایک لیکچر ہوگا، جس میں تجوید و قرات کے اصول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول اور ضابطے اور رہنمائی اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول، یہ چند لیکچرز اس کے اندر مرتب کیے گئے. اور یہ مرکز علم قائم کیسے ہوگا؟ وہ معلم جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ٹیچر، وہ استاذ، وہ معلم جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کتاب اس کے پاس ہوگی،
اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ایک لیکچر کر کے سب کچھ ترتیب دیا جا چکا۔ اس معلم کا کام یہ ہے کہ اپنی کلاس تک وہ پورے کا پورا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، اور وہ کلاس کہاں پہ لگائے گا؟ مسجد میں، کسی ادارے میں۔ مسجد یا ادارہ اویل نہ ہو تو وہ اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں کلاس لگا سکتے، اپنے گھر کے صحن میں کلاس لگا سکتے، اپنے برآمدے میں کلاس لگا سکتے۔ کم از کم 10 اسٹوڈنٹ سے لے کر 30-40 تک جو معلم اپنی کلاس تیار کر لے گا اسے ہم مرکز کی طرف سے اجازت دیں گے کہ وہ کلاس پڑھا لے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی اس بستی میں اور گرد و نواح میں جہاں جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آج ہم نے اس معاشرے کو نہ سنبھالا تو جو آگ لگ چکی ہے بے حیائی کی، بے رہ روی کی، انتہا پسندی کی، خون ریزی کی، فساد انگیزی سی، یہ آگ اگر آج ہم نے نہ روکی اور آج ہم نے نہ بجھائی، ہم تو مر جائیں گے، لیکن ہماری نسلیں انہی بے حیائی کی آگ کے اندر لپٹی چڑھ جائیں گی۔ اس لیے خدا کے لیے مرنے سے پہلے اپنا اپنا حق ادا کر کے جائیں۔ دیکھیں بے حیائی عروج پہ جا چکی ہے، ہماری نسلیں والدین کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ہر دوسرے دن کسی ماں یا باپ کا فون آتا ہے کہ ہمارے بیٹے بگڑ رہے ہیں، یا ان کو سمجھا دیں یا کوئی دم کریں۔ یہ کام اب دم کرنے والا نہیں رہا، یہ قدم بڑھانے والا بن گیا۔ جب تک ہم سارے مل کر قدم اٹھا کر اپنی نسلوں کو نہیں سنواریں گے، معاشرے کو نہیں سنواریں گے، تب تک معاشرہ نہیں سنورے گا۔ ہم روتے روتے مر جائیں گے، ہماری نسلیں بد دعائیں دیتی رہیں گی۔ اور نسلوں کو سنوارنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ جہالت کو مٹایا جائے اور علم کا سویرا طلوع کیا جائے، علم کا سویرا طلوع کیا جائے۔ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑا جائے، اپنا رشتہ ذات محمد مصطفیٰ سے جوڑا جائے۔ اگر اپنا تعلق خدا رسول سے جڑ گیا تو پھر نسلیں بھی سنور جائیں گی، ہماری قبریں بھی روشن ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جو اساتذہ بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، معلمین بیٹھے ہیں، وہ نیت اور ارادہ کریں کہ اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے گھر میں، ڈرائنگ روم میں کلاس لگانے کا سوچیں۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے سلیبس، کہ پڑھانا کیا ہے۔ وہ سارے کا سارا سلیبس تیار ہو چکا ہے، جن کا ذہن بنے وہ استاذ محترم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور ادھر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ماؤں پر یہ کردار دوہرا آ جاتا ہے، ماؤں کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جو کلاس پڑھا سکتی ہیں وہ پڑھائیں، جو معاون بن سکتی ہیں وہ معاون بن جائیں۔ اور آپ میں بھی اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہو کہ میں پڑھا تو نہیں سکتا لیکن میرے پاس جگہ موجود ہے، میں اسٹوڈنٹس اکٹھے کر سکتا ہوں، لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ پڑھنے آ جاؤ، اور میرے کہنے پہ 10-20 لوگ آ جائیں گے، تو جو اتنا کر سکتا ہے وہ کسی استاذ کو تلاش کرے، معاون بن جائے، اپنے گھر کے اندر لوگوں کو بلا کر کلاس لگوا دے، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے جائے۔
مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے درس عرفان القرآن کے انعقاد پر، بالخصوص امام مسجد حضا جناب محترم حافظ منیر حیدر صاحب کو، جناب محترم حافظ عبد المجید صاحب کو، صدر تحریک منہج القرآن حلقہ پی پی 236، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، بالخصوص محترم حافظ محمد ریاض سعیدی صاحب، محترم حافظ بلال احمد صاحب، محترم حافظ طارق حسن صاحب اور جملہ مسجد انتظامیہ، اور آج کے درس عرفان القرآن میں جو بالخصوص تعاون کیا ہے لالا محمد اسلم صاحب، اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محترم لالا محمد اسلم صاحب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔